سامعین اکرام، ایک پیغام ہم نے رات کو سنا اور ایک چھوٹا سا پیغام اب آپ کو بتانے لگا ہوں۔ گورنر نجم الدین ایوب کافی عرصے تک شادی سے انکار کرتے رہے۔ جب طلب سچی ہو نا، اللہ کریم کیسے اسباب پیدا کرتا ہے یہ آپ کو سنانے لگا ہوں کہ سچی طلب میں اللہ نے کتنی لذت رکھی ہے اور اس کا اللہ کریم بدلہ کیسے عطا فرماتا ہے۔ نجم الدین ایوب کافی عرصے تک شادی سے انکار کرتے رہے۔ ایک دن ان کے بھائی نے سمجھایا کہ پیارے بھائی، آپ کسی طرف اشارہ کرو، ہم آپ کے لیے رشتہ مانگیں گے۔ تو نجم الدین ایوب نے کہا آپ کس کا رشتہ لے کے آئیں گے؟ تو اسد الدین نے کہا کہ میں سلجوق سلطنت کے بادشاہ کی بیٹی کو آپ کے لیے لاؤں گا۔ تو انہوں نے فرمایا وہ میرے قابل نہیں ہے، وہ میرے قابل نہیں ہے۔ تو بھائی پریشان ہو گیا کہ سلجوق سلطنت کا بادشاہ، اس کی بیٹی تمہارے قابل نہیں، تو پھر اور کون قابل ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے، اور میرا اس سے اللہ کریم مجھے ایک بیٹا عطا فرمائے جو بیت المقدس کو جا کے آزاد کرے۔ اللہ کریم مجھے اس سے ایسا بیٹا عطا فرمائے جو بیت المقدس کو جا کے آزاد کرے۔ تو بھائی نے کہا کہ ایسی بیوی آپ کو کبھی نہیں ملنے لگی، یہ آپ کی سوچ ہے۔ تو وہ نجم الدین کچھ دنوں بعد ایک مسجد میں چلے گئے، ایک علامہ صاحب کے پاس بیٹھے تھے۔ تو ان کی موجودگی میں ایک لڑکی آئی۔ تو علامہ صاحب نے فرمایا، پردے کے ساتھ ان کے ساتھ بات کی کہ بیٹی میں نے تمہارے لیے ایک اچھے خاندان کا رشتہ بھیجا تھا، تم نے انکار کیوں کر دیا؟ وہ فقیر گھرانے سے لڑکی تھی اور جس گھرانے کا رشتہ کیا تھا وہ امیر گھرانے کا تھا۔ تو اس نے کہا حضور میرے مقابل نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا، علامہ صاحب نے فرمایا کہ بیٹا پھر تمہارے قابل کون ہے؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ میں ایسے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے، اور اللہ کریم مجھے اس سے ایسا بیٹا عطا کرے جو بیت المقدس کو آزاد فرما دے۔ تو نجم الدین وہاں بیٹھا تھا، وہ بات سن رہا تھا۔ تو اس پیر صاحب کو فرمایا کہ حضور میرا ان سے رشتہ کر دیں، میرا ان سے رشتہ کر دیں۔ تو سامعین محترم، جب ان کا رشتہ ہوا تو اللہ کریم نے ان کو سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا بیٹا عطا فرمایا۔ اور وہی سلطان صلاح الدین ایوبی محلے میں کھیل رہا ہے، ایک پڑھائی بیٹھا ہے، وہ ممبر بنا کے بیٹھا ہے۔ ابھی بچپن کا زمانہ ہے، پڑھائی نے ممبر بنایا۔ ایک امیر آدمی آیا، اس نے کہا کہ بابا جی یہ ممبر مجھے بیچ دیں، میں لا کر اپنی مسجد میں رکھوں گا۔ تو اس پڑھائی نے جواب دیا کہ یہ ممبر میں نے اس لیے نہیں بنایا، یہ ممبر میں نے اس لیے بنایا ہے کہ یہ ممبر اللہ کریم کو ایسا شاہ سوار پیدا کرے جو اس ممبر کو بیت المقدس میں جا کے رکھے۔ تو صلاح الدین ایوبی بچپن میں تھا، وہ یہ بات سن رہا تھا۔ تو اس نے اسی وقت عہد کیا کہ اگر اللہ نے مجھے سپہ سالار بنایا تو میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ ممبر میں جا کر بیت المقدس میں رکھوں گا۔ تو سامعین محترم، پھر اللہ نے صلاح الدین ایوبی کو سپہ سالار بھی بنایا اور اس نے بیت المقدس کو آزاد کروا کے وہ ممبر بھی مسجد میں رکھا۔ تو سامعین محترم، جب طلب سچی ہو تو اللہ کریم عطا ضرور فرماتا ہے۔ طلب سچی ہوگی تو انشاءاللہ آج اس محفل میں اولیاء کرام کے فیضان کا صدقہ، شاہ نقش بند کے فیضان کا صدقہ ہماری دعائیں قبول ہوں گی، اور ایسا کوئی سلطان ایوبی نکلے گا جو فلسطین کو آزاد کروا کے رہے گا۔ دوستان